بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. وہ مرد نہیں جو ڈر جائے ماحول کے خونی منظر سے، وہ مرد نہیں جو ڈر جائے ماحول کے خونی منظر سے، جس حال میں جینا مشکل ہو اس حال میں جینا لازم ہے. محترم بھائیوں، بزرگوں، ہم جس ملک میں رہ رہے ہیں بہت پرانا اور تاریخی ملک ہے. ہمارے آباء و اجداد کا ملک ہے. حضرت آدم علیہ السلام ہندوستان کی ہی سرزمین پر اتارے گئے تھے، اور یہ اسلام اور توحید اور ایمان اور رسالت اور نبوت، توحید، تمام چیزوں کی یہ سرزمین رہی ہے. یہ صوفی سنت، صوفی اس کو کہتے ہیں جو اللہ کے لیے اپنے آپ کو خالص کر لے. صوف کا ایک مطلب یہ ہوتا ہے کہ اونی کپڑے پہننے والے لوگ، موٹے کپڑے پہننے والے لوگ، اور دوسرا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک دم صاف ستھرے لوگ. تو یہ صوفی سنتوں کی سرزمین ہے اور اللہ کی زمین ہے. ان الارض للہ. وہ چاہے جہاں کی ہو، چاہے ہندوستان کی ہو، امریکہ کی ہو، انگلینڈ کی ہو، کہیں کی بھی ہو. ان الارض للہ. زمین خدا کی ہے. اللہ نے زمین کو لوگوں کے لیے بچھونا بنایا. الذی خلق لکم الارض فراشا والسماء بناء. اللہ نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا بنایا اور آسمان کو چھت بنایا. اس لیے ایک بزرگ گزرے حضرت بشر حافی رحمت اللہ علیہ، وہ پیدل وہ جو ہے چپل استعمال نہیں کرتے تھے، جوتا استعمال نہیں کرتے تھے. وہ یہ کہتے تھے کہ بھائی یہ خدا کی زمین ہے اور خدا کا فرش ہے، بادشاہ کا فرش ہے، میں کیسے اس میں جوتا پہن کر چلوں. یہ ان کا تقوی اور ان کی محبت اور ان کی یہ ایمانی فراست. لیکن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جوتا استعمال کیے، چپل استعمال کیے، تو ہم ان کی سنت میں اور اتباع میں جوتا چپل استعمال کریں گے. بہرحال یہ زمین خدا کی ہے، اللہ نے پیدا کی ہے. اور اس ملک میں ہم صدیوں سے چلے آ رہے ہیں. کوئی نئے 100 2 سال 300 سال 400 سال پرانی ہماری کوئی تاریخ نہیں ہے. جو یہ کہتے ہیں ان کو علم نہیں ہے. تو میرے بھائیوں، حوصلے کے ساتھ اور ہمت کے ساتھ، عزم کے ساتھ رہنے کی ضرورت ہے. ڈرنے گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. جب کبھی بھی آپ کو ایسا لگے کہ ڈر کا ماحول ہے، خوف کا ماحول ہے، تو ہمیں اللہ کا نام لینا چاہیے اور کہنا چاہیے کہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر. اللہ ہمارے لیے کافی ہے اور وہ بہترین کارساز ہے اور وہ بہترین مددگار ہے. صحابہ کرام نے جب غزوہ احد کیا، اس کے بعد مشرکین مکہ کی طرف سے ایک بات یہ چلائی گئی کہ بہت بڑا لشکر ابھی پھر تم پر حملہ کرنے والا ہے. الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. کیونکہ غزوہ احد میں پہلے مسلمانوں کو فتح ہوئی، پھر بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 50 صحابہ کرام کو جبل رمات پر رکھا تھا، احد پہاڑ کے ایک سائیڈ میں، بیک سائیڈ میں، پیچھے کے حصے میں، کہ تم لوگ یہی رہنا، نیچے مت اترنا، چاہے ہم جیتے یا ہارے. اب ان میں جو حضرت عبداللہ بن جبیر تھے جیم سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو ان صحابہ کرام کے سردار تھے، انہوں نے جب دیکھا کہ مسلمانوں کو فتح نصیب ہو گئی ہے، اب نیچے چلنا چاہیے، اب یہاں رہ کر کوئی فائدہ نہیں ہے. کچھ صحابہ کرام نے ان سے اختلاف کیا، یعنی 40 صحابہ کرام نیچے اتر گئے، 10 صحابہ کرام رہ گئے وہاں پر. انہوں نے کہا نہیں، ہمیں حضور نے منع کیا تھا، ہم تو رکیں گے. اب یہ لوگ آ گئے. اتنے میں حضرت خالد بن ولید جو ابھی اسلام نہیں قبول کیے تھے، انہوں نے دیکھا کہ پیچھے کا حصہ خالی ہے اور یہ مشرکین سب بھاگ رہے ہیں، مسلمانوں کو فتح ہو چکی تھی.
لیکن جب دیکھا کہ پیچھے کا حصہ خالی ہے انہوں نے ان صحابہ اکرام پر حملہ کیا، بلکہ حضرت عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ذمہ دار تھے انہوں نے روکا لوگوں کو کہ بھائی رکو، وہ اترے نہیں. وہ انہوں نے کہا کہ حضور نے ہمیں کہا ہے کہ ہماری کوئی بھی کنڈیشن ہو لیکن تم اترنا نہیں. لیکن دوسرے صحابہ کرام نے کہا کہ اب تو فتح ہو ہی گئی، اب یہاں رک کر کوئی فائدہ نہیں ہے. تو وہ لوگ اتر گئے، تو 40 لوگ اتر گئے، 10 لوگ بچے. اس میں جو ذمہ دار تھے امیر تھے حضرت عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ، وہ بھی وہاں تھے. اب خالد بن ولید جو بھی اسلام نہیں لائے تھے انہوں نے پیچھے سے ان 10 صحابہ کرام کو شہید کر کے پیچھے سے مسلمانوں پر حملہ کر دیا. تو فتح ہوئی، جنگ پھر شکست میں بدل گئی، اور پھر اس میں 70 صحابہ کرام شہید ہوئے. دھوکے سے حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد حضرت یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو بھی شہید کر دیا. یہ مسلمانوں کے ہاتھوں سے ہی مار دیے گئے، لیکن وہ دھوکے سے ہوا، اس لیے اس میں کوئی گناہ نہیں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی چوٹ آئی، آپ کے دندان مبارک شہید ہوئے. لوہے کی جو ٹوپی ہوتی جسے خوت کہا جاتا ہے وہ آپ کے گلے یہ گال میں گھس گئی. اور بھی تکلیفیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوئی اس غزوے میں. تو اب یہ لوگ پہلے فتح ہوئی تھی، پھر شکست ہوئی، پھر فتح ہوئی. پھر اتنے میں شیطان نے یہ آواز لگا دی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ ان کو قتل کر دیا گیا. شیطان نے آواز لگا دی. اب صحابہ کرام کے ہوش ٹھکانے نہیں رہے کہ اب جی کر کیا فائدہ، جب رسول اللہ نہیں رہے تو ہم جی کر کیا کریں گے. تو وہ دیوانہ وار لڑنے لگے اور شہید ہو گئے. کتنے؟ یعنی 70 صحابہ کرام شہید ہو گئے اس میں. پھر بعد میں ایک صحابی کی نظر پڑی کہ بھائی اللہ کے رسول تو باحیات ہیں اور سلامت ہیں. انہوں نے آواز لگائی کہ بھائی یہ غلط خبر ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم باقاعد حیات ہیں، زندہ ہے ماشاءاللہ. تو صحابہ کرام میں جان پیدا ہوئی اور پھر انہوں نے زبردست حملہ کیا، مشرکین کو پھر شکست ہوئی. لیکن یہ سب جو گھماسان کا معاملہ ہوا اس میں ان کی ہمتیں ٹوٹ گئی. اس میں مطلب یہ کہ مسلمانوں کو بہت زیادہ ٹینشن، شہادت بھی ہوئی کتنے لوگوں کی اور زخموں سے چور. اتنے میں خبر آتی ہے کہ ابھی ایک بہت بڑا لشکر تیار ہو رہا ہے جو مسلمانوں پر حملہ کرنے والا ہے. تو وہ پست ہمت نہیں ہوئے کہ اب کیا کریں گے، ابھی تو لڑے، پھر سے لڑنا پڑے گا، اب جو ہے تھوڑا آرام کر لیتے ہیں پھر بعد میں. نہیں، ان صحابہ کرام نے یہ کہا جب ان سے کہا گیا کہ الذین قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم، تمہارے لیے بہت بڑا اجتماع تیار ہو رہا ہے جو تم پر پھر سے حملہ کرنا چاہتا ہے. فخشوہم، تم ڈرو. تو وہ ڈرے نہیں، وزادہم ایمانا، ان کا ایمان اور بڑھ گیا. انہوں نے کہا حسبنا اللہ ونعم الوکیل، اللہ ہمارے لیے کافی اور بہترین کارساز اور بہترین مددگار ہے. تم نے کچھ لوگوں پر آئی لو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر کیس بک کیا. پورے دنیا میں سب سے پہلے نمبر پر یہ ٹرینڈ چلنے لگا کہ آئی لو محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور آج ہم بھی یہ کہتے ہیں کہ آئی لو محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یعنی اسلام وہ درخت ہے، وہ پودا ہے کہ اگر کوئی اس کو دبانے کی کوشش کرے گا تو اتنا یہ ابھرے گا، اتنا یہ پھیلے گا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دبانے کی کوشش کی گئی، آپ کو رجھانے کی کوشش کی گئی، آپ کو لالچ دینے کی کوشش کی گئی، حکومت اور عورت اور تمام چیزوں کی پیشکش کی گئی. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو ٹوک جواب دے دیا، وہ یہ کہ ایک ہاتھ میں سورج بھی لا دو گے اور ایک ہاتھ میں چاند لا کر رکھ دو گے تو بھی ہم اپنے مشن سے ہٹنے والے نہیں ہیں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہ دبے، نہ جھکے، نہ بٹے، نہ جو ہے بکے، کچھ بھی نہیں ہوا اور مشن جاری رہا. اور آج ماشاءاللہ دیکھیے مسجدیں بھری پڑی ہیں اور اذانیں بلند ہو رہی ہیں، اذانوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا جا رہا ہے. تو مسلمانوں کی یہ تاریخ رہی ہے کہ جب کبھی بھی ان پر حالات آئے تو یہ گھبرائے نہیں. انہوں نے کہا کہ اللہ ہمارے لیے کافی ہے، اللہ ہمارا مددگار ہے. ہم تو جیتے ہیں کہ دنیا میں تیرا نام رہے، کہ ہماری زندگی کا مقصد اللہ کی رضامندی ہے اور اللہ کے دین کی سربلندی ہے. ہماری بلندی اللہ کے دین کی سربلندی میں پنہا پوشیدہ ہے. ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا معاشرہ صحیح سلامت رہے، نیک صالح بن جائے، ہماری اولاد نیک صالح بن جائے تو ہم اسلام کے دامن سے وابستہ ہو جائیں. ہم جتنا اسلام کے تعلیمات پر عمل کریں گے اتنا اللہ کے نزدیک ہماری حفاظت ہوگی اور ہمارا رتبہ بھی ہوگا، عزت بھی ہوگی، عزت بھی ہوگی. اور جتنا ہم اسلامی تعلیمات سے دور ہوں گے اتنا دنیا اور آخرت میں ذلیل و خوار ہوں گے. یہ طے شدہ بات.
تو میرے بھائیوں حالات آتے رہتے ہیں اور حالات آتے رہیں گے. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. ہم ضرور تم کو آزمائیں گے. کبھی خوف کے ذریعے سے کہ تمہیں ڈر لگا رہے گا. ابھی یو پی کے اندر کئی علاقوں میں چوروں کا اس قدر خوف لوگوں میں غالب ہے کہ راتوں کی نیندیں اڑی ہوئی ہیں. والد صاحب سے بات ہو رہی, بہنوں سے بات ہو رہی, وہ سب بتا رہے ہیں. ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ حکومت کی ناکامی ہے, یہ پولیس والوں کی ناکامی ہے. کیا چنا بیچنے کے لیے ہے؟ یہ کھانے پینے اور آرام کرنے کے لیے ہیں؟ یہ کس لیے ہیں؟ اگر پولیس کا دستہ جگہ جگہ اگر چکر لگائے تو چور کی مجال ہے کہ وہ جو ہے چوری کر لے. لیکن جیسے ہی کوئی چور پکڑا جاتا ہے فوراً پولیس آ جاتی ہے, مارنے بھی نہیں دیتی, کہہ رہے اس کو مارو مت, ہم ہمارے حوالے کرو, اور پھر وہ چھوٹ جاتا ہے اور پھر وہ بڑا چور بنتا ہے. یہ کیا ہے؟ یہ کیا ہے؟ تو میرے بھائی بزرگوں, ہمیں مایوس ہونے کی یا گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ سے لو لگانے کی ضرورت ہے. اور یہ سب چیزیں آتی رہیں گی, خوف, ڈر, تمام چیزیں ہوں گی. لیکن مومن وہ مرد نہیں جو ڈر جائے. ماحول کے خونی منظر سے جس حال میں جینا مشکل ہو اس حال میں جینا لازم ہے. یہ حوصلہ ہونا چاہیے. ہمارے بزرگوں کا حوصلہ کیا ہم بھول گئے آزادی کے موقع پر کہ سرفروشی کی تمنا اب ہمارے دل میں ہے. دیکھنا ہے زور کتنا بازوئے قاتل میں ہے. اور پھر یہ بھی کہ سر کٹا سکتے ہیں لیکن سر جھکا سکتے نہیں. یہ جذبہ ہونا چاہیے. اور یہ جذبہ ہمیشہ ہر جگہ مسلم رہے, مضبوط رہے اور باقی رہے. یہ نہیں کہ غیر مسلموں کے تہوار آتے ہیں ہم ان میں جا کے ان کے ساتھ شامل ہو جا رہے ہیں, ایکتا دکھا رہے ہیں اور وہ کفریہ شرکیہ کام کر رہے ہیں جو وہ کر رہے ہیں, مالا وہ ڈال رہے ہیں, ہم بھی مالا ڈالنے پہنچ گئے, ہم ان کا ستکار کر رہے ہیں. یہ ایمان کے جنازہ نکالنے والی بات ہے. آپ نے ایمان کو کیا سمجھا ہے کہ کدھر بھی جاؤ گے یک گیر محکم بھی گیر, یعنی ایک کو پکڑو مضبوطی سے پکڑو. قل هو اللہ احد, کہہ دو کہ اللہ یگانہ ہے, اللہ یگانہ ہے, اللہ ایک ہے, اسی کی عبادت کرو. کسی اور کے سامنے جھکنے کی بات بھی مت کرو اور نہ اس کو پسند کرو. ذاق طعم الایمان, آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس شخص نے ایمان کا مزہ چکھ لیا. کس شخص نے؟ جس میں 3 خصلتیں ہوں. نمبر 1, وہ اللہ اور اس کے رسول سے سب سے زیادہ محبت کرے. اللہ اور رسول کی محبت اس کے دل میں سب سے زیادہ. پتہ کب چلے گا؟ پتہ عمل سے چلے گا کہ اسے اللہ رسول سے سب سے زیادہ محبت ہے یا سماج اور معاشرے سے اور نیتا اور پھیتا سے محبت ہے, اور اس کو غیروں سے محبت ہے. بتوں سے تجھے امیدی اور خدا سے نہ امیدی, مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے. آج ہمارے مسلم چہرے یہ غیر مسلموں کے در پر جا رہے ہیں. ارے بھائی, بھائی چارہ کی ایک ہی مثال ہے کہ آپ ان کے بھگوان کے سامنے جھک جائے. قل یا ایھا الکافرون, قرآن صاف صاف کہتا ہے, قرآن صاف صاف کہتا ہے. اور جہاں جیسی بات کرنی چاہیے اسلام اس کی تعلیم دیتا ہے کہ کہاں نرمی سے بات کرنا ہے, کہاں گرمی سے بات کرنا ہے. یہ قرآن سے سیکھو اور صاحب قرآن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھو. قل یا ایھا الکافرون, کہہ دو اے وہ لوگوں جو اللہ کو نہیں مانتے, لا اعبد ما تعبدون, میں اس کی پرستش کیسے کر سکتا ہوں جس کی تم کرتے ہو. ولا انتم عابدون ما اعبد, اور تم بھی اس کی پرستش نہیں کرتے, ہماری مسجد میں آ کے سجدہ نہیں کرتے جس کی میں کرتا ہوں, جس خدا کو میں مانتا ہوں. تم اس کو نہیں مانتے, ہم تمہارے خدا کو نہیں مانتے. لکم دینکم ولی دین, مختصر میں کہ تم کو تمہارا دین, ہم کو ہمارا دین. تو یہ دین کی باؤنڈری کو ہم لوگ کراس کر رہے ہیں. ایسے اسکولوں میں اور ایسے اداروں میں اپنے بچوں کو تعلیم دے رہے ہیں جہاں پر باقاعدہ پوجا ہو رہی ہے, جہاں پر باقاعدہ وہ مورتی کے سامنے ہاتھ جوڑ کر کھڑا کیا جا رہا ہے. تعلیم بڑی ہے, ایمان بڑا ہے. یہ ڈگری یہی رہ جائے گی اور یہ اولاد آپ کی بھی نہیں ہوگی. جب وہ خدا کی نہیں ہوئی تو آپ کی بھی ہرگز نہیں ہوگی. بڑھاپے میں دیکھو تمہارا کیا حال ہوتا ہے. دیکھو بڑھاپے میں, فانتظروا انی معکم من المنتظرین, تم بھی انتظار کرو میں بھی انتظار کرتا ہوں. تم خدا سے بغاوت کرتے ہو جس کی زمین ہے, جس کا کھاتے پیتے ہو. فلینظر الانسان الی طعامہ, انسان کو چاہیے کہ ذرا اپنے کھانے پر غور کرے. کہاں سے آ رہا ہے,
کون نکال رہا ہے؟ کون پیدا کر رہا ہے؟ کون بنا رہا ہے؟ انا صببنا الماء صبا، بارش ہم برساتے ہیں، وشققنا الارض شقا، زمین کو ہم پھاڑتے ہیں، فاخرجنا به زرعا، ہم اس سے پیداوار کو نکالتے ہیں، انگور کو نکالتے ہیں، طرح طرح کی جو ہے پھل فروٹ اور طرح طرح کی سبزیاں تمہارے لیے نکالتے ہیں، اور تمہارے ہی لیے نہیں، متاع لکم ولانعامکم، تمہارے لیے بھی اور تمہارے جانوروں کے لیے بھی۔ وہ بازار سے چارہ خریدنے جاتے ہو کہ نہیں؟ بھول گئے؟ بازار سے چارہ خرید رہے ہیں، کس کے لیے؟ جانوروں کے لیے، متاع لکم ولانعامکم۔ تو پھر اس خدا کو بھول جا رہے ہو، اللہ کو بھول جا رہے ہو۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا میرے بھائیوں کہ کفریہ شرکیہ ماحول کے اندر اپنے آپ کو دین اور ایمان پر جمانا ہے، اور اپنے بڑوں کے تقاضوں پر اترنا ہے، چیوں چرا نہیں کرنا ہے کہ یہ سب ایسا، یہ لوگ ایسا کرتے ہیں، مسلم پرسنل لا والوں کو ایسا کرنا چاہیے۔ آپ سے جب مشورہ مانگیں گے تو مشورہ دینا۔ مجالے سکھنتا نبینی زپیش ببیہود گفتن مبر قدر خیش، شیخ شادی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب تک بات کرنے کا موقع نہ ملے بات مت کرو، ورنہ تم بات کرو گے اور تمہاری انسلٹ ہی ہو جائے گی کہ بھائی آپ سے پوچھا ہم نے، آپ سے ہم نے رائے لی، جب رائے نہیں لی تو چپ رہو۔ بھائی وہ لوگ دگج لوگ ہیں، علماء ہیں، صلحاء ہیں، اور ان پر بھروسہ کیا گیا ہے، اور پورے ہندوستان آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ پورے اور ہر مسلک کے اس میں ترجمان ہیں، لوگ ہیں، علماء ہیں، وہ بیچارے فکر مند ہیں کہ اب کیا کرنا چاہیے۔ وقف کے سلسلے میں ججمنٹ تو اس طریقے سے آ رہے ہیں جیسے امید نہیں تھی، چھوٹے موٹے لالی پاپ دیے جا رہے ہیں، لیکن بقیہ خطرات تو ابھی بھی باقی ہے۔ تو جو کچھ بھی ان کی طرف سے ہمارے سامنے فرمان آئے، اعلان آئے، ہمیں اس پر لبیک کہنا ہے، سمجھ میں آئے تو بھی، نہ سمجھ میں آئے تو بھی۔ اسی کو کہتے ہیں ایمان، اسی کو کہتے ہیں اتباع، اسی کو کہتے ہیں بڑوں پر اعتماد اور بھروسہ، ورنہ پھر آپ کا جو دل چاہے کرو۔ اور ید اللہ علی الجماع، اللہ کی جو مدد ہوتی ہے وہ اجتماعیت پر ہوتی ہے۔ جہاں خلفشار اور انتشار آیا اس میں سے برکت نکال لی جاتی ہے، برکت کھینچ لی جاتی ہے، اور پھر لڑتے رہو مرتے رہو، کسی کا کیا بگڑے گا؟ تو میرے بھائیوں بزرگوں، آج ایسا ماحول بنا دیا گیا ہے کہ بھائی مسلمان دکاندار، مسلم جو سیلس مین ہے، ان کو اپنی دکانوں میں نہ رکھا جائے۔ اتنی نفرت، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اگر نام لیا جا رہا ہے کہ بھائی ہم اپنے نبی سے محبت کرتے ہیں، تو اس پر ان کو تکلیف ہو رہی ہے، اور پھر ہماری جائیدادوں سے ان کو تکلیف ہو رہی ہے، کیونکہ اسلام ایک ایسا دین ہے جو خدمت ہی کی تعلیم دیتا ہے، جو انسانیت ہی کی تعلیم دیتا ہے۔ ساری اس کی تعلیمات انسانیت کے لیے ہیں، انسانیت کے فائدے کے لیے ہیں، کیونکہ قرآن یہ کہہ رہا ہے کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، تم بہترین امت ہو، تم کو انسانیت کے فائدے کے لیے پیدا کیا گیا ہے، یہ قرآن کہہ رہا ہے۔ تو جو نام ہے وہ کام تو ہوگا ہی اس امت کا۔ اس امت نے لوگوں کے لیے، لوگوں کو فائدہ پہنچانے کے لیے، رفاہ عام کے لیے، سب کو فائدہ پہنچانے کے لیے بہت ساری چیزیں اللہ کے نام پر دان کی ہے، اسی کو وقف بولتے ہیں، اسی کو وقف۔ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعف له اضعافا کثیرا، کون ہے جو اللہ کو قرضہ دے؟ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ کون ہے جو اللہ کو قرضہ دے، پھر اللہ اس کو ڈبل ٹیبل دے گا، ملٹی پلائی کر کے دے گا، آخرت میں اور زیادہ دے گا۔ کون ہے؟ کوئی دینا چاہتا ہے؟ قرضہ کسے کہتے ہیں؟ قرضہ اس مال کو کہتے ہیں جو آدمی کسی ضرورت مند کو دیتا ہے اور پھر اس سے لیتا بھی ہے، اس کو قرضہ بولتے ہیں۔ اور ہدیہ اس کو بولتے ہیں جو آدمی کسی کو دیتا ہے پھر لیتا نہیں ہے۔ سمجھ میں آئی بات؟ اس کو لیتا نہیں، اللہ ایک رشتہ ٹوٹ جائے تو پھر لین دین ہوتا ہے، طلاق کی نوبت آ گئی پھر لین دین کا بازار گرم ہوتا ہے۔ اس میں بھی اگر شریعت کے قانون کو فالو کیا جائے تو جب آپ نے کسی کو ہدیہ کر دیا تو بات ختم ہے، لیکن نہیں، وہ سب لین دین ہوتا ہے، وہ دیکھتے بیٹھو آپ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے یہ ٹینشن والی چیزوں سے۔ تو میرے بھائیو، قرضہ، اللہ میاں کیا فرما رہے ہیں؟ من ذا الذی یقرض اللہ، کون ہے جو اللہ کو قرضہ دے؟ جبکہ اللہ فرما رہے ہیں وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، ہم تم کو دیتے ہیں اس میں سے خرچہ کرو۔ دیتا کون ہے؟ اللہ۔ اور پھر قرضہ آدمی اس کو دیتا ہے جو کہ سامنے والا ضرورت مند ہو اور وہ مانگے کہ بھائی مجھے دے دو، مجھے گھر بنانا ہے، شادی کرنی ہے، گاڑی خریدنی ہے، وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ لیکن اللہ کی شان دیکھیے، اپنے بندوں کو
یہ کہہ رہے ہیں کہ کون ہے جو اللہ کو قرضہ دیتا ہے؟ یعنی اللہ نے دیا، بادشاہ نے دیا اپنے کسی جو ہے اپنی پرجا میں کسی آدمی کو بادشاہ نے کچھ مال دیا، اور پھر بادشاہ کہ بھائی مجھے 100 روپے آپ سے ضرورت ہے، آپ دیں گے؟ تو وہ تو کہے گا 100 روپے کیا بادشاہ سلامت، یہ تو سب آپ نے ہی دیا ہے۔ منت منے کی بخدمت سلطان ہمی کنی، منت ازو شناس کی بخدمت بداشتت۔ شاعر کہتا ہے کہ اللہ پر احسان مت جتلاؤ کہ تم اللہ کی عبادت کر رہے ہو، اللہ کا احسان مانو کہ اس نے تم کو عبادت میں لگایا ہے، ورنہ اللہ کے بندے تو بہت سارے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، اللہ کہہ رہے ہیں کون قرضہ دینا چاہتا ہے، اور پھر اللہ اس کو بہت ڈبل ٹبل دیں گے۔ پھر قرضے میں کیا ہے، جتنا آپ نے دیا اتنا لینا ہوتا ہے، 1 لاکھ دیے تو 1 لاکھ لے لو، اس سے زیادہ نہیں۔ لیکن اللہ فرما رہے ہیں کہ ہم تم کو بہت زیادہ دیں گے۔ اسی کا نام وقف ہے کہ لوگوں نے اللہ کی رضا کے لیے اور لوگوں کے فائدے کے لیے، چاہے مسلمان چاہے غیر مسلم، سب کے فائدے کے لیے ہمارے آبا و اجداد نے، بزرگوں نے بہت ساری چیزیں اللہ کے نام پر وقف کر دی۔ اب ضرورت اس بات کی ہے کہ اس میراث کی حفاظت کی جائے۔ اگر ان میراثوں کی ہم نے حفاظت نہیں کی تو ہمیں تو نماز پڑھنے کا بھی موقع نہیں ملے گا۔ جگہ جگہ ان کے بلڈوزر آ جائیں گے، اور جگہ جگہ ان کی پالیسیاں آ جائیں گے، اور اس میں صرف مسلمان نشانے پر نہیں ہے، بدھسٹ بھی پریشان ہیں۔ سمجھ میں آئی بات؟ گیا بہار میں اور بہار گیا میں، گیا بہار میں اور بہار گیا میں۔ ہمارے استاد اس طرح سے تھوڑا مذاق کرتے تھے کہ گیا کہاں ہے، بہار میں ہے نا، اور بہار گیا میں، تو وہاں کے بدھسٹ کا جو ان کا دھرم استھل ہے وہ بھی خطرے میں ہے، تو وہ لوگ بھی احتجاج کر رہے ہیں۔ سب کی باری آئے گی۔ وہ شاید نواز دیوبندی صاحب کہتے ہیں کہ اس کے قتل پہ میں خاموش تھا، میرے قتل پہ آپ خاموش ہیں، اس کی باری آئی، پھر میری باری آئی، پھر آپ کی باری آئے گی، اگلا نمبر آپ کا ہے۔ تو میرے بھائیوں، ظلم کے خلاف خاموش رہنا ظلم کا سپورٹ ہے، اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو یہ تعلیم دی، انصر اخاک ظالما و مظلوما، اپنے بھائی کی مدد کرو، ظالم ہے تب بھی، مظلوم ہے تب بھی۔ صحابہ کرام نے پوچھا ہے اللہ کے رسول، مظلوم کی مدد کرنا تو سمجھ میں آتا ہے، ظالم کی کس طریقے سے مدد کی جائے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ظالم کے ظلم کو روکو، یہ اس کے لیے مدد ہے، یہ اس پر رحم ہے کہ وہ بڑا ظالم نہ ہو جائے۔ ہو سکتا ہے ظلم سے توبہ کر لے، ہو سکتا ہے معافی تلافی کر لے، تو اس لیے ظالم کے بھی سپورٹ کرنا ہے، مظلوم کا بھی سپورٹ کرنا ہے۔ کس کو کرنا ہے؟ ہم کو کرنا ہے، اور کوئی نئی امت آنے والی نہیں ہے، اور کوئی نئے نبی آنے والے نہیں ہیں۔ اس کعبے کی حفاظت تمہیں ہی کرنی ہے، ابابیل کو لشکر آنے والا نہیں ہے۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ تو میرے بھائیوں بزرگوں، ابھی جو پورے ملک کا ماحول بنایا جا رہا ہے، اس میں صبر اور استقلال کی ضرورت ہے، اور اعمال پر جمنے کی ضرورت ہے۔ بہت زیادہ بکھر جانا اور لڑائی جھگڑا کرنا، اور جو ابھی ایک اعلان میں آپ کے سامنے کر دیتا ہوں، آخر میں کرنے والا تھا کہ 3 اکتوبر کو بھارت بند کا اعلان ہے مسلم پرسنل لا بورڈ کی طرف سے۔ 8 بجے سے لے کر 2 بجے تک ہر کاروبار کرنے والا آدمی اپنے کاروبار کو بند رکھے، ہر آفس والا اپنے آفس کو بند رکھے۔ ہاں، میڈیکل ہاسپٹل یہ کھلے رہیں گے۔ یہ احتجاج ہوگا ہماری طرف سے، ناراضگی کا اظہار ہوگا کہ جو ججمنٹ آیا ہے یا حکومت جو پالیسی لے کر چل رہی ہے وقف قانون کے سلسلے میں، وہ ہمیں منظور نہیں ہے، وہ ہمیں منظور نہیں ہے۔ تو یہ مسلم پرسنل لا بورڈ کی آواز ہے، اس پر ہمیں لبیک کہنا ہے۔ ویسے بھی ہمارے یہاں دکانیں 11-12 بجے کھلتی ہی ہیں، ہے نا، رات میں 3-4 بجے تک۔ ہم نے سب الٹا کر دیا ہے، تو ہم بھی الٹے ہو گئے، سسٹم بھی الٹا ہو گیا ہے۔ سمجھ میں آئی بات؟ حکومت بھی الٹی سیدھی باتیں کر رہی ہے، تو ہم جب سیدھے ہو جائیں گے تو سب سیدھے ہو جائیں گے۔ مولانا علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک کتاب لکھی ہے، ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمین، کہ عالم کے اندر زوال کیسے آ گیا؟ مسلمانوں کے زوال کی وجہ سے۔ دنیا کے اندر یہ بدحالی کیسے آ گئی؟ مسلمانوں کی بدحالی کی وجہ سے۔ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ مسلمان اس قوم کا، پوری دنیا کا دولہا ہے، اور دولہے صاحب اگر غائب ہوں تو بارات تو ٹینشن میں آئے گی، ارے بھائی دولہا کہاں ہے؟ ابھی بیوٹی پارلر میں سب کے جنتا گیرج ہے، سب کی گیرج الگ الگ ہے، مردوں کی گیرج، عورتوں کی گیرج، سب ٹھوک ٹھاک بجا بجا کے سب ایک دم بھاری بھرکم، پھر دوسرے دن پہچان میں نہیں آ رہے ہیں کہ یہی ہے۔ آدمی بھی سوچ رہا ہے یہی ہے۔
بھائی نماز پڑھو، درود پڑھو تو چہرے پر نور آئے گا. یہ جو مصنوعی چیزیں ہیں اس سے چہرہ اور خراب ہوگا. تو میرے بھائیوں، یہ جو دنیا ہے یہ اللہ کے نام کی وجہ سے چل رہی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ اللہ اللہ جب تک کہنے والا کوئی موجود رہے گا یہ نظام عالم چلتا رہے گا. سورج چاند نکلتے رہیں گے، دن رات ہوتے، جہاں اللہ اللہ کہنے والا کوئی نہیں رہے گا اللہ تعالیٰ اس نظام عالم کو درہم برہم کر دیں گے. تو میرے بھائیوں، جو اللہ والے ہیں، ایمان والے ہیں، ان کی وجہ سے نظام عالم چل رہا ہے. یہ دولہے ہیں، باقی سب بیچارے آئے ہیں خوش ہیں، سب کھا رہے ہیں، سب پی رہے ہیں، لیکن کس کے طفیل میں؟ اہل ایمان کے طفیل میں. ہماری اتنی بڑی قدر و قیمت ہے اللہ کے نزدیک، اس کو ہمیں جاننا چاہیے، پہچاننا چاہیے، اور اپنے ایمان کا بالکل بھی سودا نہیں کرنا چاہیے. اگر یہ کہتے ہیں کہ بھائی تم نقاب مت پہنو، پہنیں گے. تم اگر ہماری عورتوں سے یہ کہہ رہے ہیں، بچیوں سے کہہ رہے ہیں نقاب نہیں پہننا، نہیں پہنیں گے. کہہ رہے ہیں کہ تم ٹوپی مت پہنو، ہم ٹوپی لگائیں گے. یہ کہہ رہے داڑھی مت رکھو، داڑھی رکھیں گے. نوکری کو اگر چھوڑنی پڑ جائے نوکری چھوڑ دیں گے. چھوکری کو اگر چھوڑنی پڑ جائے چھوکری بھی چھوڑ دیں گے، کیونکہ ایسے بھی جاہل معاشرے میں موجود ہیں جن کو داڑھی پسند نہیں ہے، ان کو سیم ٹو سیم پسند ہے. حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر نور اللہ مرقدہ فرماتے ہیں کہ ہم لوگ ایک گھر میں مہمان ہوئے تو بچہ، چھوٹا سا بچہ تھا، دیکھ کر رونے لگا. تو وہ جو میزبان تھا اس نے کہا دیکھو مولانا آپ لوگ بڑی بڑی داڑھیاں رکھتے ہیں تو یہ بچے ڈر جاتے ہیں. حضرت نے فرمایا کہ اوریجنل ابا اس نے آج دیکھا ہے، ورنہ وہ تو سمجھتا تھا سیم سیم، اما بھی سیم ابا بھی سیم، ادھر ہاتھ لگاؤ تو سیم، ادھر ہاتھ لگاؤ تو سیم. اب بچہ کدھر جائے وہی کنفیوز رہتا ہے فیڈنگ کے لیے. سمجھ رہے ہیں؟ تو میرے بھائیوں، حضرت مولانا علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ کا بہت بہترین جملہ، حضرت فرماتے ہیں کہ ہم پورے اسلامی تشخص کے ساتھ اس ملک میں رہیں گے. یہ ملک ہمارا ہے، کسی کے رحم و کرم پر ہم نہیں رہ رہے ہیں. ہمیں آپشن تھا کہ بھائی چلے جائیں 1947 میں، لیکن ہم نے اس آپشن کو نہیں مانا، ریجیکٹ کر دیا کہ بھائی ہمارے بزرگوں کی یہاں مزارات ہیں، ہماری مسجدیں ہیں، اور ہم نے خون اور لہو دے کر اس ملک کو آزاد کرایا، ہم چھوڑ کے کیوں چلے جائیں؟ سمجھ میں آئی بات؟ بھوت کے ڈر سے مکان چھوڑ دیں گے؟ بھوت کے ڈر سے مکان تھوڑی چھوڑ دیں گے. سورہ بقرہ پڑھیں گے تاکہ شیطان یہاں سے نکل جائے اور اسی مکان میں رہیں گے. حدیث شریف میں کہ اگر کسی مکان میں اثرات ہو جائیں تو کیا کرو؟ سورہ بقرہ پڑھو 40 دن، تو جو بھی اثر ہوگا سب ختم ہو جائے گا. تو میرے بھائیوں بزرگوں، ہم عزت کے ساتھ اور اپنی مکمل شریعت کی پاسداری کے ساتھ اس ملک میں رہیں گے. کینٹونمنٹ ایریا، اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو ہدایت دے، اور اپنا کوئی آفیسر وغیرہ ہے تو اس سے ساٹھ گانٹھ کر لینی چاہیے کہ بھائی ہماری خواتین ہیں، ہمارے بچے ہیں، کبھی ادھر جانا چاہتے ہیں تو جانے نہیں دیتے، کہتے ہیں چہرہ کھولو. چلو ٹھیک ہے، کیمرہ میں دکھانا ہے دکھا دیں گے، چلو ایک حفاظت کے لیے ہے. لیکن یہ کہ نہیں، اس میں جانا ہے تو منہ کھول کر جانا پڑے گا. اس کو ہم ریجیکٹ کرتے ہیں. کیوں منہ کھول کر جائیں گے؟ پردہ ہمارا ہے، ہر وقت کے لیے ہے وہ، اور ہر جگہ کے لیے ہے، سوائے خاص خاص مقامات پر جیسے حج عمرے کے موقع پر کہ بھائی عورت اپنے چہرے کو نہ ڈھپے وہاں. باقی یہ کہ ہر وقت پردہ ہے. تو ہم اپنی مکمل پہچان کے ساتھ اس ملک میں رہیں گے اور شان کے ساتھ رہیں گے. پائجامہ اونچا ہے تو اونچا ہی رہے گا، نیچا نہیں ہوگا. برقع پہنتی ہیں ہماری خواتین تو برقع پہنیں گی. یہ کیا کہ آج تو ہم اپنے اسکولوں کے بارے میں جو مسلمانوں کے نام پر اور ہمارے بزرگوں نے پرکھوں نے جو میراث چھوڑ کر گئی کہ بھائی مسلمانوں کے کام آئے گا، آج ایسے ایسے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جو کہتے ہیں کہ بھائی پردہ جو ہے یہاں اسکول میں نہیں ہونا چاہیے، کالج میں نہیں. مسلمان ہے یہ مسلمان ہے، ان کو مسلمان کہتے ہوئے ہمیں شرم آ رہی ہے. اور علامہ اقبال نے بھی نقشہ کھینچا ہے کہ تمہاری ذہنیت کدھر ہے؟ وضع میں تم ہو نصارہ تو تمدن میں ہنود. یہ مسلمان ہے جنہیں دیکھ کر شرمائے یہود. یہ حالت ہے، یہ حالت ہے. تو میرے بھائیوں بزرگوں، ہم اپنے ایمان پر ڈٹے رہیں، جمے رہیں. حالات آ رہے آنے دو، رحمت کا ابر بن کر جہاں بھر میں چھائیے. عالم یہ جل رہا ہے، برس کر بجھائیے. لوگ آپ کو اکسائیں گے، برا بھلا کہیں گے، لیکن آپ کو صبر کرنا ہے اللہ کے لیے اور معاف کر دینا ہے اور ان کے ساتھ بھائی چارہ دکھلانا ہے. مورتی پوجا میں جا کر نہیں، اس میں تو تمہارا ایمان کا ستیہ ناش ہو جائے گا.
بلکہ وہ بیمار ہو تو ان کی عیادت کرو، ان کے یہاں میت ہو جاؤ تو تعزیت کے لیے جاؤ کہ مرحوم اس طرح تعزیت کرو۔ میں آپ کو سمجھا بھی دیتا ہوں کہ غیر مسلم کے یہاں تعزیت کا طریقہ کیا ہے، پہلے بھی بتایا تھا، پھر سے کہتا ہوں، کیونکہ ہم جا کے یہ کہیں اور شردھانجلی پیش کرنے لگ جائیں مرحوم مردے کے لیے، یہ جائز نہیں ہے، جائز نہیں ہے۔ کسی قرآن میں ہے، وقت ہو گیا کہ کسی نبی کے لیے، کسی مومن کے لیے جائز نہیں کہ کسی غیر مسلم کے لیے، مشرک کے لیے، کافر کے لیے استغفار کرے، اللہ سے معافی مانگے۔ کیوں بھائی؟ وہ ایمان والا نہیں ہے، اس کے لیے آپ کے لیے جائز نہیں کہ آپ استغفار کر سکیں، دعائے مغفرت کر سکیں۔ تو کیا کرنا چاہیے؟ یہ کہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو صبر دے، آپ کو نعم البدل عطا فرمائے اور آپ لوگ کو دنیا آخرت میں خوش رکھے، اس طرح کی بات کرو۔ یہ ہے تعزیت کا طریقہ، یہ نہیں کہ جو ہے بہت اچھے تھے فلاں اور مالک ان کو سورگ دے، سورگ آپ کیے، سورگ آپ کیے جو آپ دینے کے لیے چکر میں پڑ گئے اور دعا دے رہے۔ قرآن کہتا ہے وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ، جو شرک کرے گا، کوئی بھی ہو، چاہے آپ ہو، چاہے عبداللہ ہو شرک کرنے والا، چاہے رمیش ہو، کوئی بھی ہو، اگر شرک کرے گا، خدا کے سامنے، خدا کے علاوہ کسی کے سامنے سجدہ رکھے گا، سجدہ کرے گا، اللہ فرماتے اس پر جنت حرام ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ ہم کیا سمجھتے ہیں کہ بس کچھ بھی جو دل میں آئے کرتے رہو، بھائی چارہ کے نام پر باؤنڈریز ہیں، اس میں رہیں گے تو عافیت میں رہیں گے۔ تو بہرحال مسلم پرسنل لا بورڈ کی طرف سے آئندہ 3 تاریخ کو جمعہ کے دن 8 بجے سے لے کر 2 بجے تک احتجاج پورے ملک میں یہ جاری کیا گیا ہے کہ اپنے دکان کاروبار کو بند رکھنا ہے۔ اور سب سے بڑی چیز یہ کہ ہم اللہ پاک سے دعا کریں، اس سے بڑی چیز کہ وقف کی پراپرٹیز جو بھی ہمارے انڈر میں ہیں، جو ہمارے قبضے میں ابھی ہم لوگ جو اس کو استعمال کریں، اس کو صحیح طریقے سے استعمال کریں، اس کے کاغذات بنائیں، اس میں دھاندلی نہ کریں، اس میں غبن نہ کریں، اس میں جو ہے 2 نمبری نہ کریں، اس کا پورا حساب اور آڈٹ کرا کے رکھیں۔ اللہ پاک کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ بسم الله الرحمن الرحيم اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله وإليك يرجع الأمر كله اللهم لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ پیارے اللہ ہم ظاہر میں آپ کے بندے، حقیقت میں نہایت گندے ہیں، پیارے اللہ ہمیں بندگی کا سلیقہ سکھا دیجیے، شرمندگی والے کاموں سے ہماری حفاظت فرما لیجیے، برے دل سے، بری رات سے، بری بات سے، برے خاتمے سے ہماری حفاظت فرما دیجیے۔ پیارے اللہ آپ نے اپنے فضل و کرم سے ہمیں نعمت ایمان سے نوازا ہے، نعمت اسلام سے نوازا ہے، پیارے اللہ ہمیں اسی قدردانی کی توفیق عطا فرما دیجیے۔ ہدایت مل جانے کے بعد گمراہی اور کفریہ شرکیہ کاموں سے ہماری حفاظت فرما لیجیے، ایمان مل جانے کے بعد کفریہ شرکیہ اور ضلالت و گمراہی سے ہماری پوری امت مسلمہ کی حفاظت فرما لیجیے۔ پیارے اللہ آپ نے ہمیں محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا ہے، دل و جان سے، اپنی جان سے، اپنی اولاد سے، تمام لوگوں سے زیادہ بڑھ کر ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نصیب فرما دیجیے، اور ہم تمام چیزوں سے بڑھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار کرنے والے، محبت کرنے والے بن جائیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل اتباع کرنے والے بن جائیں، ایسا فیصلہ فرما دیجئے اور ایسا بنا دیجئے۔ پیارے اللہ زبانی جمع خرچ کرنے سے ہماری حفاظت فرما دیجئے، دل میں کچھ، منہ میں کچھ ایسی باتوں سے اور ایسے معاملات سے ہماری حفاظت فرما دیجئے، نفاق سے، کفریہ شرکیہ کاموں سے اور منافقت سے اور نفاق سے ہماری اور پوری امت مسلمہ کی حفاظت فرما لیجئے، ہمیں سچا پکا مومن اور مسلمان بنا دیجئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا شہدائی بنا دیجئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت پر عمل کرنے والا بنا دیجئے، پیارے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل اتباع کرنے کی توفیق عطا فرما دیجئے، سنتوں سے عشق نصیب فرما دیجئے، محی السنہ بنا دیجئے، پیارے اللہ جو بیمار ہیں ان کو شفا کاملہ عاجلہ مستمرہ دائمہ نصیب فرما دیجئے، جو مقروض ہیں غیب سے ان کے قرضوں کی ادائیگی کی شکلیں پیدا فرما دیجئے، پیارے اللہ ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما دیجئے، جو ناجائز قید و بند میں پکڑے ہوئے ہیں، جکڑے ہوئے ہیں، باعزت انہیں رہائی نصیب فرما، اور ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما، ان کے درجات کو بلند فرما، ان کی قبروں کو نور سے منور فرما، ہمیں ان کے لیے خوب صالح ثواب کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمیں ان کے لیے نیک نامی کا ذریعہ بنا، آخرت میں سرخ روئی کا ذریعہ بنا، پیارے اللہ ہمیں
قرآن کا حافظ اور عامل بنا، تاکہ ہمارے والدین کو قیامت کے دن سورج سے زیادہ روشن تاج پہنایا جا سکے اور وہ خوش ہو جائیں۔ پیارے اللہ اس طریقے کا فیصلہ فرما دیجئے، ہمیں حافظ قرآن، عالم قرآن، عاشق قرآن، ناشر قرآن بنا دیجئے، ہماری نسلوں میں حافظوں کا سلسلہ جاری و ساری رکھیے۔ پیارے اللہ جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، ہمارے تینوں حرم پاک کی حفاظت فرما، مسجد اقصی کی حفاظت فرما، فلسطین، غزہ، ملک شام میں مسلمانوں کی مدد فرما، حماس و غلبہ نصیب فرما، ظالمین کو نیست و نابود فرما۔ پیارے اللہ ہمارے اس وطن عزیز کی حفاظت فرما، اس کی سرحدوں کی حفاظت فرما، ہر طرح کے کالے قانون سے ہمارے اس وطن عزیز کی حفاظت فرما، مسلمانوں کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما، وقف پراپرٹیز کی حفاظت فرما، مساجد کی، مدارس کی، مراکز کی، خانقاہوں کی، قبرستانوں کی حفاظت فرما، آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کے اکابر کو، پیارے اللہ اکابر کو صحیح سلامت رکھیے، ان کی عمروں میں برکت عطا فرما دیجئے، ان کے منصوبوں میں برکت عطا فرما دیجئے، ان کی رہنمائی میں ملت کو چلنے کی توفیق عطا فرما، ہر طرح کے انتشار و خلفشار سے ہماری پوری امت مسلمہ کی حفاظت فرما۔ پیارے اللہ مسلمانوں کے اور ہم سب کے سیاسی شعور کو بیدار فرما، پیارے اللہ سیاست میں بھرپور حصہ لینے کی توفیق عطا فرما، ڈر کر گھبرا کر جینے سے ہماری حفاظت فرما، مجاہدانہ زندگی نصیب فرما۔ پیارے اللہ آپ کے لیے، آپ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، دین کے لیے قربان ہونے کی توفیق عطا فرما، ہماری نسلوں کو، ہم سب کو دین کی سربلندی کے لیے، دین کی خدمت کے لیے قبول فرما۔ جزا اللہ عنا محمدا صلی اللہ علیہ وسلم ما هو اہل برحمتک یا رحمت۔